بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، آج کی اس قسط میں وضو کے فرائض میں سے آخری فرض یعنی دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، اس کے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل پیش کیے جائیں گے۔ مثلا سردی میں پیر پھٹنے کی وجہ سے اس میں موم یعنی کینڈل یا کوئی دوسری دوائی وغیرہ لگائی گئی ہو تو وضو کے وقت اس کو نکال کر دھونا ضروری ہے یا بغیر نکالے اس پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ نیز پیر میں زخم ہونے کی وجہ سے اسے دھویا نہ جا سکتا ہو تو اسے کیا کیا جائے گا؟ اس پر صرف مسح کیا جائے گا یا ایک تیمم کرنا جائز ہوگا؟ اسی طرح وضو کے وقت اگر کوئی حصہ سوکھا رہ جائے تو بعد میں صرف اسے دھو لینا ہی کافی ہوگا یا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا؟ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اسے مکمل سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ سوال نمبر 1، اگر کسی کا پیر سردی کی وجہ سے پھٹنے لگے اور وہ شخص علاج کے طور پر اس پھٹن میں موم یعنی کینڈل یا کوئی ایسی دوسری چیز دوائی وغیرہ بھر دے جس کی وجہ سے پانی اندر تک نہ پہنچ رہا ہو تو وضو کرتے وقت کہ اس موم وغیرہ کو نکالنا ضروری ہوگا یا بغیر نکالے اس پر پانی بہا لینے سے وضو صحیح ہوگا؟ جواب: موم یعنی کینڈل یا کوئی ایسی دوسری چیز پیر کے پھٹن میں لگایا گیا ہو جس کی وجہ سے پانی اس کے نیچے تک نہیں پہنچ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر پانی اندر تک پہنچنے سے تکلیف اور نقصان ہوتا ہو تو اس موم وغیرہ کو نکالنا ضروری نہیں ہوگا بلکہ صرف اس پر پانی بہا لینا کافی ہوگا۔ اور اگر اندر تک پانی پہنچنے سے تکلیف اور نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اس موم وغیرہ کا نکالنا ضروری ہے۔ موم لگے رہنے کی صورت میں وضو درست نہ ہوگا بلکہ حتی الامکان موم کو نکال کر پانی بہانا ضروری ہوگا۔ سوال نمبر 2، اگر پیر میں کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے پیر کے اس حصے کو دھویا نہ جا سکتا ہو تو اس کا کیا حکم ہے اور کیا اس زخم کی وجہ سے تیمم کر لینا کافی ہوگا؟ جواب: صرف پاؤں میں زخم کی وجہ سے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا بلکہ جس پاؤں میں زخم ہے اگر اس کے کچھ حصے پر زخم ہے اور کچھ حصہ خالی اور صحیح ہے اور اس پر پانی کا پہنچانا ممکن ہے تو زخم کے ارد گرد اس جگہ کو دھو لے اور اس کے بعد جس حصے پر زخم ہے اگر اس پر مسح کرنے سے تکلیف اور نقصان نہ ہو تو اس پر مسح کر لے، اور اگر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا اسی طرح ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو پھر اس زخم والے حصے کو ایسا ہی چھوڑ دے، یعنی نہ اسے دھوئے اور نہ ہی اس پر مسح کرے۔ یہ بات یاد رہے کہ حکم صرف پیر کے زخم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وضو کے اعضاء میں سے دوسرا عضو مثلا ہاتھ، چہرہ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ زخم کے ارد گرد والے حصے کو اگر پانی پہنچانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو وہاں پانی پہنچا دیا جائے اور اسے دھو دیا جائے، اور زخم پر دیکھا جائے گا کہ اگر مسح کیا جا سکتا ہو تو مسح کیا جائے گا، اور اگر مسح کرنے سے بھی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر اس جگہ کو اور اس زخم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 3، وضو کرتے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر یا دوسرے عضو میں کچھ حصہ اور کچھ جگہ خشک اور سوکھا رہ جاتا ہے تو بعد میں صرف اس جگہ کا ہی دھو لینا کافی ہوگا یا پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا؟ نیز اگر صرف اس جگہ کا دھو لینا ہی کافی ہوگا تو کب تک دھونا ضروری ہے؟ فوراً اسی وقت دھونا ضروری ہے یا یہ کہ بعد میں بھی جب یاد آئے دھو دے؟ یعنی دوسرے اعضاء کے خشک ہونے اور سوکھنے سے پہلے دھونا ضروری ہے
یا دوسرے اعضاء کے خشک ہونے اور سوکھنے کے بعد بھی دھو لینا کافی ہوگا؟ جواب: جو حصہ خشک رہ گیا ہے، پانی اس پر نہیں پہنچا ہے، تو اس حصے کا بعد میں صرف دھو لینا ہی کافی ہوگا، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ خواہ دوسرے اعضاء کے خشک ہونے اور سوکھنے سے پہلے دھو لے یا دوسرے اعضاء کے خشک اور سوکھ جانے کے بعد دھو لے۔ تفصیل کے لیے تاتار خانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206، شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217، ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 دیکھیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ وضو کے فرائض کے متعلق اہم اور ضروری مسائل 4 قسطوں میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ ان چاروں کو سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم تماموں کو دینی مسائل سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔